اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 سے لے کر 59 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی تھی، جس میں ہم نے جانا تھا کہ سورہ من و سلویٰ کسے کہا جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ اور ہارون کے بعد کس کو خلافت ملی تھی، اور پہلا شہر کون سا فتح ہوا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ لیسن کی طرف، جو ہے ہماری آیت 65 سے لے کے 64 تک۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ اور اذ جب استسقیٰ پانی مانگا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا تو کہا ہم نے، اضرب مارو بعصاک ساتھ اپنا عصا الحجر اس پتھر کو، فانفجرت تو پھوٹ پڑے یا بہہ نکلے، منہ اس سے، اثنتا 12 12 عیناً چشمے، قد تحقیق علمہ جان لیا، کلو تمام، اناسن لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، کولو کھاؤ، اور اشربو پیو، من سے رزقی رزق سے، اللہ کے، اور لا نہیں، تعثوا تم فساد کرتے پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا ضرب لگاؤ اپنے عصا سے چٹان پر، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر قبیلے نے اپنا گارڈ جان لیا، یعنی متعین کر لیا، اور کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اس آیت میں دوبارہ اسی صحرا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس صحرا کو صحرائے طیہہ کہا جاتا ہے۔ وہاں پر من و سلویٰ کے ذریعے کھانے کا انتظام تو ہو گیا، لیکن پانی کا انتظام جو تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا عطا کیا تھا، اسی عصا کو ایک چٹان پر مارنے کا حکم ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چٹان کے اوپر اپنا عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے نکل پڑے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے اور ہر قبیلے کے لیے علیحدہ علیحدہ سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ سب نے اپنا اپنا جو چشمے کا گھاٹ تھا اسے متعین کر لیا تھا، اور سب اسی میں سے پانی پیتے تھے۔ اگر یہاں پر بھی ایک ہی چشمہ بہتا تو یہاں پر بھی وہ لوگ فساد برپا کر دیتے۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 61۔ اور اذ جب کل تم کہا یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے، علی پر تو عام کھانے کے، واحدن ایک، فدعو پس تم دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے جو، تم بھی تو اگاتی ہے، الارض زمین، من سے بقلیہا سبزی اس کی، اور کثائہا ککڑی اس کی، اور فومیہا لہسن اس کے۔ یہاں پر فومیہا کا ایک اور مطلب ہوتا ہے جسے کہتے ہیں گیہوں، اور اداسیہا مسور اس سے، بصوالیہا پیاز اس سے۔ قالا کہا، کیا تستبدلون تم بدلنا چاہتے ہو، الذی اس سے جو، ہوا وہ، ادنا کم تر ہے، بالذی بدلے اس کے جو، ہوا وہ، خیرن بہتر ہے، اہبطوا اتر جاؤ، مصرن کسی شہر میں، فَإِنَّا تو بے شک، لکم تمہارے لیے ہے، ماں جو سألتم تم سوال کرتے ہو یا تم مانگتے ہو، اور ضربت ماری گئی یا مسلط کی گئی، علیہم اوپر ان کے، الذلۃ ذلت، والمسکنۃ اور مسکنت، اور باؤ وہ لوٹے یا پلٹے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، ذالک یہ، بانہم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، کانو تھے، یکفرون وہ کفر کرتے رہتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، اور یقتلون قتل کر ڈالتے تھے، النبیین نبیوں کو، بغیر بغیر، الحق کی حق کے، ذالک یہ، بما وجہ اس کے جو، عصوا وہ نافرمانی کرتے تھے، وقانو اور تھے، یہتدون حد سے نکل جاتے۔ اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو ذرا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ نکالے ہمارے لیے اس سے جو زمین اگاتی ہے، اس کی ترکاریاں، ککڑیاں، لہسن، مسور اور پیاز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم وہ شے لینا چاہتے ہو جو کمتر ہے، اس کے بدلے میں جو بہتر ہے، اترو کسی شہر میں تو تم کو مل جائے گا جو کچھ تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت اور خواری اور محتاجی اور کم ہمتی تھوپ دی گئی، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔
یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے جو من و سلوہ کھا کھا کر تنگ آ چکے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے زمین سے نکالے غذائیں کھانے کے لیے۔ اگرچہ ان کا یہ جو مطالبہ تھا گناہ نہیں تھا، لیکن ان کا رجحان ہمیشہ پستی کی طرف ہی رہا تھا۔ من و سلوہ ایک بہترین غذا تھی، اسے چھوڑ کر انہوں نے پستی کا رجحان اپنایا اور زمین سے اپنے لیے جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے زمین سے اگائے۔ اور یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، بنی اسرائیل نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے، جن میں سے ایک گناہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، جن میں سے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 62، انا بے شک الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وا اور الذین وہ لوگ ہادو جو یہودی بن بیٹھے، وا اور نصارا نصرانی یا عیسائی، وا اور صابئینا وہ جو صابی ہیں، صابی کہتے ہیں ستارہ پرستوں کو، من جو کوئی آمنا ایمان لایا باللہ اللہ کے ساتھ، وا اور الیوم یوم یا دن، الآخری آخرت کے، وا اور عاملہ اس نے عمل کیا، صالحاً نیک، فلاحم تو ان کے لیے اجرہم اجر ہے ان کا، اندہ پاس ربہم ان کے رب کے، وا اور لا نہیں خوفن کوئی خوف علیہم ان پہ، وا اور لا نہیں ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ یقیناً وہ لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے اور نصرانی اور صابی، اور جو کوئی ایمان لایا اللہ پر یوم آخرت پر اور اس نے اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ یہودی جو اللہ کو مانتے تھے اور آخرت پر یقین رکھتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، ان کو تو نجات مل گئی، لیکن اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اور جو یہودی اس ٹائم زندہ تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، جس سے وہ کافر ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو مسلمان تھے، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، ان کو نبوت ملی، تو ان لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے دوبارہ سے اپنے لیے کفر کو اپنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بہت سے موحدین بھی موجود تھے جو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کہا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہم کیسے کریں۔ جو ہم نے قرآن پاک کی فرسٹ سورت پڑھی تھی سورہ فاتحہ، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم کیا تھا اور کیا ہے؟ قرآن پاک اسی کا جواب ہے، اور سورہ بقرہ ہی سے احکام شریعت شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا ہمارے لیے حلال ہے کیا حرام ہے۔ نیکسٹ آیت ہے وا اور اذ جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد، وا اور رفعنا اٹھایا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر الطور تور کو، خذو پکڑو ما جو آتینکم دیا ہم نے تم کو بقوتن قوت کے ساتھ، وا اور اذکروا یاد کرو ما جو فیہ اس میں ہے لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ، اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا کوہ طور کو، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور یاد رکھو اس سے جو کچھ کے اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو۔ بنی اسرائیل نے خود تورات کا مطالبہ کیا تھا، یعنی انہیں ایسی کتاب چاہیے جس میں سب احکام شریعت لکھے ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تب ان سے وعدہ لیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسی کتاب نازل کرے گا تو تم لوگوں کو اسے قبول کرنا پڑے گا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا اور تورات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بہت سے بہانے ڈھونڈنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کی سروں پر اٹھا دیا، اونچا کر دیا، اور کہا کہ اگر تم اس کتاب کو نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، تم پر ڈھا دیا جائے گا۔ تب انہوں نے پکا یقین دوبارہ سے کروایا، دوبارہ وعدہ کیا کہ ہم اس تورات کو مانیں گے، اس کا انکار نہیں کریں گے۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 64، ثم پھر تولیتم منہ پھیر لیا تم نے من سے بعد ذالک اس کے، فلولا تو اگر نہیں، فضل ہوتا اللہ کا علیکم تمہارے اوپر، وا اور رحمتہ رحمت اس کی، لکنتم البتہ ہوتے تم من الخاسرین خسارہ پانے والے۔ پھر تم نے رخ گردانی کی، اس کے بعد پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم اسی طرح خسارہ پانے والوں میں ہو جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں بار بار معاف نہیں کرتا تو تم لوگ اسی وقت اور برباد ہو جاتے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔